الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت تکریم معزز دوستوں اور میرے عزیز طلباء ساتھیوں، آج بحمداللہ تعالی ہمارے اس مدرسہ تعلیم القرآن و سنہ رفیع کمپاؤنڈ نشتر روڈ کراچی کے زیر اہتمام یہ طلبہ کرام کا بلکہ حفاظ کرام کا لی مارکیٹ سے لے کر گارڈن تک کے حوالے سے ایک طلبہ کا اجتماع رکھا ہم نے، اور اس اجتماع کا مقصد اور غرض یہ رہا کہ کس طرح ہمارے ان حفاظ کرام کو یاد دہانی کروائی جائے، اور کس طرح یہ ہمارے حفاظ جو اپنے قرآن کریم کو یاد کر کر اپنے تک ہی اس کو محدود رکھے ہوئے ہیں، کیوں نہ اس قرآن کریم کی اشاعت کرنے کے اندر وہ اپنے حصے کو شامل کریں، اور اگر جن کے ہاں قرآن کریم کو یاد کر کر وہ بھلا بیٹھے ہیں اور کس انداز میں آیا وہ قرآن کریم کو دوبارہ سے یاد کریں، اور ساتھ ساتھ میں جن کو قرآن یاد ہے تو وہ کیوں کر اپنے اس قرآن عظیم جو ایک عظیم الشان نعمت ہے اللہ کریم نے جس سے نوازا ہے، اس نعمت کو اجاگر لوگوں کے سامنے کیوں نہیں کرتے، کیوں اس قرآن کریم کی تعلیم کو آگے نہیں بڑھاتے، کیوں اس قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق وہ اپنی حیثیت کو، اپنی اوقات کو، اور اللہ کریم نے جو اس کو ایک مرتبہ دیا ہے اس مرتبے کا لحاظ کیوں نہیں رکھتے۔ یہ تمام تر چیزوں کا آج انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے کچھ مذاکرہ ہوگا اور کچھ اس کے حوالے سے یاد دہانی ہوگی۔ دیکھو، آج کی اس نشست کا مقصد غرض صرف یہی ہے کہ ہمارے حفاظ جو اپنی حیثیت کو کھو بیٹھے ہیں، اپنی اوقات جو بالکل بھلا بیٹھے ہیں، ہمیں خود اپنی اوقات کو یاد کرنا چاہیے، اپنی حیثیت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ کریم نے جو طاقت، جو مرتبہ، جو مقام ہمیں دیا ہے، اس مقام اور مرتبے کو سامنے رکھ کر ہم نے اس زندگی کے اندر پرسکون ماحول کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ خدا کی قسم، اللہ کریم کی اتنی بڑی نعمت ہے ایک حافظ قرآن کے پاس کہ اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کی برکت کی وجہ سے یہ حافظ قرآن جہاں بھی ہوتا ہے، اگر اس کے سینے میں یہ قرآن محفوظ ہے اور اس قرآن کریم کے مطابق وہ عمل بھی کرتا ہے، تو اللہ کریم نے اس چھوٹے سا جو دل ہے اس کو اتنے سکون میں رکھا ہوا ہے، اس نے اطمینان میں رکھا ہوا ہے، اتنے چین میں رکھا ہوا ہے کہ کسی اور شخص کا اس طرح کا مطمئن دل نہیں ہے، کسی اور شخص کا اس طرح کا چین سے رہنے والا دل موجود نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم کو بنایا ہی ایسا ہے کہ جس شخص کے سینے کے اندر یہ قرآن محفوظ ہے اور وہ شخص اس قرآن کریم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمائے کہ اس کو قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھتا بھی ہے، پڑھنے کے بعد پھر اللہ کریم نے اگر رمضان المبارک کے ایام اس کو عطا کر دیے، پھر اس کے مطابق فرمائے کہ یہ قرآن کریم کو تراویح کے اندر سناتا ہے یا سنتا بھی ہے اور قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، تو اللہ کی قسم اس سے زیادہ سکون میں کوئی انسان نہیں ہے۔ تو ہمیں اب دیکھنا یہ ہے
کہ آیا وہ حفاظ جن کو قرآن یاد ہے وہ بھی تراویح پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھاتے؟ جن کو قرآن یاد ہے وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جن کو قرآن کریم یاد ہے وہ حفاظ بھی قرآن کریم پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر وہ حفاظ جن کو قرآن یاد بھی ہے، جن کو بہترین طریقے سے اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں، وہ قرآن کریم کو تراویح میں بھی سناتے ہیں، پھر یہ دیکھنا ہے آیا وہ قرآن کریم کو جس انداز میں سناتے ہیں وہ انداز آیا شریعت کی روح سے ٹھیک بھی ہے یا نہیں؟ اگر ٹھیک ہے تو کتنا ٹھیک ہے اور کتنی اس میں غلطی ہے، اور کتنا ٹھیک ہونے کے بعد کتنی اس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، تمام تر ایسی چیزوں کو ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ تو آج آپ حضرات سے بھی گزارش یہ ہے کہ آپ بالکل اپنے دل کو اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو اپنے اوقات میں سے کچھ وقت آدھے سے پونا گھنٹہ نکال کر اچھے انداز میں اپنے سارے دل و دماغ کو دور رکھ کر، سمجھو دل و دماغ کو دور رکھنے کا مطلب یہ کہ ہمارے 27ویں شب کا آج دن ہے، آپ کو معلوم ہے 27ویں شب کے اعتبار سے ہر ایک بندے کا ذہن یہ ہے کہ یار میں کس طرح کوئی شاپنگ کے اندر اپنا حصہ ڈال دوں، کس طرح میں کہیں گھومنے پھرنے چلے جاؤں، کس طرح میں ختمات ہیں وہاں پر پہنچ جاؤں۔ ٹھیک ہے آپ کی اپنی ضرورت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ میں فرمائے کہ ختمات کے اندر شریک ہونا یہ بھی ٹھیک ہے، ہر ایک چیز اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن تمام تر ضروریات کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس ایک اہم ضرورت کو آپ سامنے رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے، انشاءاللہ العزیز آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ 3 طرح کے ہمارے طبقات ہیں حفاظ میں۔ ایک وہ طبقہ کہ جس کو قرآن کریم بالکل سرے سے یاد نہیں ہے، ایک وہ طبقہ جس کو قرآن کریم کچا ہے، بالکل مطلب کچا تو نہیں ہے لیکن کچھ کچا ہے کچھ پکا ہے، ایک وہ طبقہ جس کو قرآن کریم بالکل پکا یاد ہے۔ اب یہ 3 طرح کے طبقات ہیں۔ نمبر 1 کون سا بھائی بتاتے بھی نہیں ساتھ ساتھ؟ نمبر 1 جس کو بالکل کچا ہے، نمبر 2 جس کو بالکل کچا تو نہیں ہے لیکن کچھ کچا ہے، نمبر 3 جس کو پکا ہے ملکل کچا بھی نہیں ہے بالکل کچا بھی نہیں ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ بالکل پکا ہے۔ اب تینوں طبقات اب دیکھو کس غلطی کے اندر شامل ہے اور کس احساس کمتری کا شکار ہے۔ اگر یہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو تو خدا کی قسم جس کو پکا یاد ہے وہ تو نور لانا نور ہے۔ اگر نیچے طبقے والا ہے جس کو کچھ یاد ہے کچھ کچا ہے وہ بھی بہت بہتر ہے، لیکن جو سب سے ادنا درجے کا جس کو بالکل بھی یاد نہیں بہت کچا ہے، اگر وہ بھی ہمت کرے خدا کی قسم احساس کمتری کا شکار وہ نہیں ہو سکتا، چاہے کہ جس کو پکا یاد ہے وہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں حفاظ کو قرآن یاد ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب بچہ قرآن کریم کو اپنے مدرسے سے اپنے استاد سے حاصل کر کر یاد کر کر جب کسی بھی جگہ جاتا ہے، جانے کے بعد اب وہ جیسے ہی مدرسہ اس نے چھوڑا فوراً چھوڑنے کے بعد ہوا کیا کہ فوراً اس نے کیا کیا، اس قرآن کریم کو مضبوط یاد تھا، پکا پختہ یاد تھا، اس نے کہا چل یار مجھے قرآن تو یاد ہے، آج نہیں کل پڑھوں گا، کل کی باری آ گئی پرسوں پڑھوں گا، ترسوں پڑھوں گا، یہاں تک کہ سال گزر گیا، سال تک اس نے قرآن کریم کو دیکھا تک نہیں۔ جب دیکھا نہیں، اب رمضان آ گیا، رمضان کے اندر تراویح کے اندر سنانے کے لیے جب یہ کھڑے ہونے کی نیت کی اس نے، تو پھر اس کی ٹانگیں کانپنے لگی کہ یار نہیں اب مجھے تو قرآن میں تو پورا سال پڑھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو اس گھمنڈ میں ہے، اس پر اعتماد میں کہ نہیں مجھے قرآن تو بڑا یاد ہے۔ پھر بھی جب دیکھنے لگتا ہے تو جیسے پہلے یاد تھا 1 سال پہلے اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہے، اس طرح کی کیفیت نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ پہلے تو وہ سنایا کرتا تھا منزل میں 5-5 پارے 4-4 پارے اور روزانے کے بنیاد پہ 6 پارے 7 پارے اس کے نکل جایا کر رکھ دیتے قرآن کریم کے، لیکن اب اس نے پورے سال کے اندر 1 پارا بھی نہیں پڑھا، تو کیفیت تو خود بخود بدل جانی ہے نا۔ جب کیفیت بدل گئی تو اس کے بعد اس کو یاد ہونے کے باوجود اس وقت بھی یاد ہے، لیکن شیطان نے یہ پٹی چلائی کہ نہیں بھائی تو نے تو پورے قرآن کو دیکھا نہیں ہے پورے سال، اب تو تراویح میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہے؟ اس نے وہاں سے اپنے آپ کو احساس کمتری کے شکار کی طرف لے گیا۔ جیسے احساس کمتری کے شکار کی طرف لے گیا، پھر اس سال اس نے تراویح کی ناغہ کر دی کہ نہیں بھی میں نہیں سنا سکتا، لہٰذا میں نے پورے سال قرآن کو دیکھا نہیں ہے تو میں کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں، میرے پیچھے 10 افراد ہیں، 50 افراد ہیں، 100 افراد ہیں، میں کیسے تراویح میں کھڑا ہو کر قرآن سناؤں گا؟ میں تو ابھی 1 سال مجھے ہوا قرآن کا حافظ بناؤں، اگر میری غلطی آئیں گی تو میرے چاچا کیا بولیں گے، میرے ماموں کیا بولیں گے، میرے باپ کیا بولے گا، کیا بولیں گے تجھے قرآن کریم اتنا کچا ہو گیا؟ یہ ذہن کے اندر اس کے آنے لگ جاتا ہے۔ جب یہ ذہن میں آئے گا تو پھر آئندہ سال جب اس سال نہ کھڑا ہو سکا،
آئندہ سال اس سے زیادہ شیطان اس پر زور مارے، کبھی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا وہ کبھی بھی۔ 2 سال اگر درمیان میں گیپ آ جائے، 1 سال گیپ آ جائے تو کبھی بھی وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو وہ پکے حافظ کی بات کر رہا ہوں۔ اب دوسری طرف آ جائے کہ جو کچا حافظ ہے، جو کچا حافظ ہے جسے مدرسے سے باہر نکلا تو نکلتے کے ساتھ اس کے دل کے اندر یہ تھا، سب سے زیادہ احساس کمتری کا شکار وہ ہوتا ہے جو تھوڑا سا کچا حافظ ہوتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس طرح ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کہ یار مجھے تو قرآن پکا تو یاد ہے نہیں، کچھ پارے یاد ہے کچھ پارے یاد نہیں، آدھا قرآن یاد ہے آدھا قرآن یاد نہیں ہے۔ اب اگر میں اس قرآن کو تراویح کے اندر سناؤں گا تو میں کس طرح یاد کروں گا؟ جو پارے یاد ہیں، اب مجھے کوئی ایسا حافظ ملے گا نہیں کہ جو مجھے پارے یاد ہے وہ میں سنا دوں، جو مجھے یاد نہیں ہے وہ دوسرے کو سنا دے گا۔ اب اسی چکر میں رہے گا، یہ سوچے گا کس وقت؟ جب رمضان بالکل سر پر کھڑا ہو جائے گا، بالکل شعبان کی آخری ایام چل رہے ہوں گے۔ اب یہ معاملہ ہوگا تو پھر خود بخود اس کا دماغ خراب ہونے لگ جائے گا، یا تو بھی رخ پکڑے گا تبلیغ کا، تبلیغ میں چلے کی طرف چلا جائے گا، جانے کے بعد کرے گا یار وہاں میں تبلیغ میں نکل جاؤں گا، کوئی پوچھنے والا مجھے ہوگا نہیں علاقے کے اندر، تو میں ہوں گا نہیں، جب ہوں گا نہیں تو ظاہر سی بات ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، جب کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو میرے لیے وہاں پر وقت گزارنا بہت آسان ہے، لہذا جیسے رمضان مکمل ہوگا میں چلہ واپس لگا کر آ جاؤں گا۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ جس کو بالکل ہی یاد نہیں ہے، جس کو بالکل یاد نہیں ہے، وہ اس سے زیادہ احساس کمتری کا شکار ہے، وہ تو آپ کو کہیں نظر ہی نہیں آئے گا۔ کوئی اگر آپ اس سے پوچھے گا بھائی کہاں سنا رہے ہیں تو وہ جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو جائے گا، میں فلاں جگہ کسی شخص کے ساتھ سنا رہا ہوں۔ کہاں پر؟ ایسے دوست کا نام اور ایسی جگہ کا نام بتائے گا کہ جس جگہ کو آپ جانتے نہیں، جس جو دوست کو آپ جانتے نہیں، وہ جھوٹ بولنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا جو سب سے کمتر والا شخص ہے نا، اللہ کی قسم یہ بھی یاد کرنا چاہے تو بہت آسان ہے یاد کرنا اس کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے سورۃ القمر کے اندر کئی مرتبہ یہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ بلا شبہ تحقیق کے ساتھ یہ بات کی جاتی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے للذکر، یاد کرنے والوں کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ کئی مرتبہ اس آیات کو اللہ کریم لے کر آئے، تو اندازہ لگاؤ کہ قرآن کریم تو کے بارے میں اللہ کریم خود فرما رہے یہ آسان کر دیا ہے ہم نے، کن کے لیے؟ للذکر، یاد کرنے والوں کے لیے۔ ہے کوئی اب یاد کرنے والا جو قرآن کریم کی طرف آمادہ ہو، قرآن کریم کی طرف آنے والا ہو، تو ہم اس کے لیے بہت آسان کر دیں گے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی طرف آتے نہیں ہیں، قرآن کریم کو جس طریقے سے یاد کرنا ہے اس طریقے کی طرف آتے نہیں ہیں، جس انداز سے یاد کرنا ہے اس انداز کی طرف آتے نہیں ہیں، جس وقت یاد کیا جائے گا اس وقت کی طرف آتے نہیں ہیں۔ اللہ کریم نے جب یہ فرما دیا تو اس سے ہمیں دلیل کیا ملتی ہے کہ قرآن حقیقت میں کیا ہے بھائی؟ آسان ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ قرآن ہے بہت آسان، اس لیے کہ اللہ کریم نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ نہ بھی فرماتے، ایک دفعہ فرما دیتے نا، دیکھو وَلَقَدْ بھی یہ لے کر آئے، یسرنا فرماتے تھے، یسرنا کہ ہم نے قرآن کریم کو کیا کر دیا ہے؟ آسان کر دیا ہے یاد کرنے والوں کے لیے۔ ہے کوئی یاد کرنے والا تو یہ بھی کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ یسرنا سے لفظ قد لے کر آئے۔ قد کا مطلب ہوتا ہے بلا شبہ، تحقیق کے ساتھ، پکی ٹھکی بات ہے یہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اس قد سے پہلے بھی لام لے کر آئے، لام بھی تاکید کا ہے اور تاکید پیدا کر دی۔ پھر اندازہ لگاؤ یسرنا کے اندر اللہ کریم نے نون کی نسبت اپنی طرف کی ہے کہ ہم نے، اللہ فرما رہے کہ میں خود اللہ نے آسان کر دیا ہے قرآن کریم کو، کن کے لیے؟ یاد کرنے والوں کے لیے۔ ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ بار بار یہ سوال کر رہے ہیں، 2-4 آیات کے بعد دوبارہ لے کر آ رہے ہیں، پھر 2-4 آیت کے بعد دوبارہ لے کر آ رہے ہیں، کہ تاکہ بندے کو کیا پتا ہے ایک آیت سے سمجھ میں نہ آئے، دوسری آیت کو اس کو سمجھ میں آ جائے کہ واقعی قرآن کریم کو تو آسان اللہ نے کر دیا ہے، پھر کیوں ہم اس کو یاد نہیں کرتے؟ تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بہترین اللہ کریم نے جو مسلمانوں کے ہاں حفاظ پیدا فرمائے نا، حفاظ کے اندر کمیاں کوتاہیاں بہت ہیں۔ طبقات 3 قسم کے میں نے آپ کو بتا دیا، جس کو قرآن بہت پکا یاد ہے، جس کو تھوڑا سا کچا ہے، تیسرے طبقے کے اندر بالکل کچا ہے۔ بالکل کچے والی کی میں ترتیب آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ جو بالکل کچا ہے نا وہ کس طرح اپنے قرآن کو یاد کرے، وہ جب یاد کر لے گا تو ظاہر سی بات ہے جس کا کچھ کچا ہے وہ تو بہت اچھے انداز میں یاد کر لے گا، جس کا بہت پکا ہے اور وہ سنا نہیں سکتا اس کے لیے تو بہت آسان ہو جائے گا پھر معاملہ۔ سب سے نیچے والے سے ہم چلتے ہیں، میرے خیال میں پانی تھوڑا سا پانی لو۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے والوں کے لیے، ہے کوئی یاد کرنے والا؟
تو سب سے نیچے والا جو طبقہ ہے اس سے ہم شروع کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جس کو بالکل ہی کچا ہے. اب قرآن کریم کے اندر عموماً ہر پارے میں 16 یا 18 رکوع ہیں. کتنے بھائی؟ ایوریج تقریباً 16 یا 18 کی. اما بارہ تبارک الذی کو ہٹا کر, کیونکہ اس کے اندر چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں تو ظاہر بات اسی کے مطابق رکوع بنا دیے گئے. تو ہر پارے میں تقریباً 16 18 19 20 اس سے زیادہ رکوع نہیں. اب اندازہ لگاؤ کہ 18 رکوع ہے, مثال کے طور پر 20 رکوع لگاتے ہیں. 20 رکوع ایک پارے کے اندر ہیں اور 2 پاروں کو ہٹا دیں تو کتنے پارے رہ گئے؟ 28 پارے. ہر پارے کے اندر 20 رکوع ہیں. تو روزانہ کی بنیاد پر اگر ہم کیا کریں گے؟ صرف 2 رکوع یاد کریں. کتنے رکوع یاد کریں؟ جس بندے نے ایک دفعہ قرآن کو پڑھ لیا نا, سبقن سنا دیے, سب کی اور منزل بھی نہ سنائی ہو, اس بندے کے زبان پہ وہ الفاظ چڑھ گئے. اس بندے کے سمجھو ناظرہ سے زیادہ ازبر وہ قرآن کے الفاظ زبان پر چڑھ چکے ہیں. اب ٹھیک ہے اس کو زبانی اگر یاد نہ ہو لیکن زبان پر چڑھے ہوئے دیکھ کے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. وہ ایسے ہے یا نہیں؟ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اب جو بالکل کچا ہے جس کو یاد نہیں ہے, اب اس کے لیے 2 رکوع یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے 1 گھنٹے کے اندر. 2 رکوع یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے 1 گھنٹے کے اندر. 2 رکوع کو یاد کریں. 2 رکوع کو یاد کرنے کے بعد اب اندازہ لگاؤ 10 دن کے اندر کتنے پارہ ہو جائے گا اس کا؟ بتاؤ بھائی. 1 پارہ ہو جائے گا. اور مہینے میں کتنے پارے ہو جائیں گے؟ بتاؤ بھائی. 3 پارے ہو جائیں گے. کتنے پارے ہو جائیں گے؟ 3 پارے. پھر اگلے 3 لگا لو, 2 مہینے کے اندر کتنے پارے ہو جائیں گے؟ 6 پارے. اسی طریقے سے 3 مہینے کے اندر 9 پارے, 4 مہینے کے اندر 12 پارے. 12 کو ہٹا دو, 10 لگاؤ بس, درمیان میں چھٹیاں بھی ہٹا دو. 10 پارے آپ کے ہوئے کتنے مہینے کے اندر؟ 4 مہینے کے اندر. پھر 1 مہینے میں لگاؤ, کتنے ہو گئے؟ 13 پارے. پھر اسی طریقے سے 1 اور مہینے میں لگاؤ, کتنے ہو گئے؟ 16 پارہ. پھر بھی 1 پارہ ہٹا دو, 15 پارے. 6 مہینے میں کتنے پارے ہو گئے ہمارے؟ 15 پارے. اور پھر اگلے 6 مہینے میں کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے بھی بتاؤ؟ پورا قرآن ہو گیا. آپ کو وہ ساری چھٹیاں بھی ملا کر میں نے آپ کو بتایا کہ پورے سال کے اندر وہ طالب علم جو بالکل کچا ہے, جس کو یاد نہیں ہے, وہ 2 رکوع اگر آرام سے یاد کر سکتا ہے. صرف 1 گھنٹہ قرآن کو دے یاد کرنے کو اور 1 گھنٹہ دہرائی کو دے, بس 2 گھنٹے سے زیادہ مت دے. ہو گئی. یقین کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر اصل چیز بتا کیا ہوتی ہے؟ اس ساری ہمارے فرماتے تھے حضرت مولانا عادل صاحب دامت برکات عالیہ کہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے اپنے دماغ پر تھوڑی ٹینشن سوار کرنا. ٹینشن جس بندے نے سوار کر لی اپنے دماغ کے اوپر, وہ کام کر جائے گا. جس بندے نے اپنے دماغ پہ ٹینشن سوار نہ کی, وہ بندہ کبھی بھی کام نہیں کر سکتا. وہ جب تک اپنے دماغ کے اوپر لگایا گیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, کسی چیز کی ٹینشن نہیں لے گی, جب تک اس کا کام ہو ہی نہیں سکتا. ممکن ہے اس طرح؟ نہیں. جب تک بندہ اپنے ذہن کے اندر, مثال کے طور پہ میں دیکھتا ہوں کتنے حفاظ ہوتے ہیں جو پورا سال مدرسے نہیں آتے, لیکن شعبان میں یا شعبان سے پہلے رجب کے اندر آتے ہیں, وہ قرآن دہرانا شروع کر دیتے ہیں, پارے سنانا شروع کر دیتے ہیں, یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں, یہاں تک کہ پورا سال نہیں دیکھتے, لیکن ٹینشن سوار کی 1-2 مہینے پہلے تو کسی نہ کسی کھاتے لگ جائیں گے. کسی نے کوئی 15 پارے, کوئی 18 پارے, کوئی 10 پارے, کوئی 20 پارے سنا دیتے آرام سے. پتہ کیا چلا کہ اللہ کے قرآن, اللہ صحیح فرما رہے تھے آسان ہے. اللہ فرما رہے ہم نے آسان کر دیا قرآن کو, ہے کوئی یاد کرنے والا؟ اللہ فرما رہے اتنا آسان کر دیا کہ 2 مہینے میں لگ کے بیٹھ جائے گی تو اس کو یاد ہو جاتا ہے قرآن. اگر پورا سال لے کر بیٹھے گا تو اس کو قرآن یاد نہیں ہوگا. بتاؤ بھائی. سب سے کچے والا جو حافظ ہے, جو سب سے کچا ہے, آخری طبقہ ہے, اس کے لیے اتنا آسان نسخہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر 2 رکوع یاد کریں. بس 2 رکوع کو اس طرح سنائے کہ اس میں کوئی اٹکن نہ ہو, اس میں کوئی غلطی نہ رہ جائے, بالکل آرام سے. اس پہ دیکھو چھوٹا سا ایک واقعہ بھی یاد آ گیا. غالباً جامعہ اشرفیہ لاہور کے اندر بڑا مدرسہ ہے, وہاں پر ایک دفعہ ہوا یہ کہ وہاں بہت بڑے مفتی صاحب تھے, میں نام بھول گیا, ان کے پاس ایک بہت بڑی عمر کے شخص آئے, غالباً نہیں بھی نہیں, میرے خیال میں 60 سال ان کی عمر ہوگی. 60 سال ان کی عمر ہوگی. کتنی عمر بھائی؟ وہ کہنے لگے کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں. تو وہاں کے جو استاد انہوں نے کہا کیوں پریشان ہوں؟ کیا دنیاوی اعتبار سے, معاش کے اعتبار سے پریشان ہوں؟ کہا معاشی طور پہ پریشان نہیں ہوں, کہا میرا بہت بڑا آفس ہے, اچھا خاصا میرا کام ہے. کہا پھر بے سکونی کیوں ہے تمہارے اندر؟ کیا وجہ اس کی یہ کہ
میرے پاس سب چیزیں، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، ساری چیزیں، اہل و عیال بھی ہے۔ حضرت نے کہا تم حافظ قرآن تو نہیں ہو؟ انہوں نے کہا جی حافظ ہوں۔ کیا قرآن یاد ہے؟ کہا یاد نہیں ہے۔ کیا بھول گئے ہو؟ کہ ہاں جی بھول گیا ہوں۔ پڑھتے ہو؟ کیا پڑھتا بھی نہیں ہوں۔ حضرت نے کہا تبھی تو پریشان ہوں کہ تمہارے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، اہل و عیال بھی ہے، گھر بار بھی ہے، آفس بھی ہے، سب چیزیں، پھر جو پریشان ہوئی۔ قرآن کریم کا عجیب معجزہ ہے کہ جو بندہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ایسے تھوڑی لاوارثا، اللہ کا قرآن ہے، کلام اللہ ہے۔ اللہ کے حبیب نے خود فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، کہ اگر صحیح معنی میں برکتیں حاصل کرنی ہے تو اللہ کے کلام سے حاصل کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ کہ آپ ایسے کہہ رہے ہو قرآن کریم کو یاد کرنا شروع کریں۔ جب قرآن کریم کو یاد کرنا شروع کریں گے تو خود بخود تمہارا یہ جو بے سکونی سکون میں تبدیل ہو جائے گی، تمہاری بے چینی چین کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ کہ ٹھیک ہے حضرت، لیکن یاد کیسے ہو؟ میرا تو بالکل کچا ہو چکا ہے قرآن۔ حضرت نے کہا کہ بہت آسان ہے۔ حضرت نے کہا جس طرح آپ استاد کو سبق سناتے تھے نا، کہاں جی، کہ اس طرح سے ناظرہ روزانہ ایک پارہ پڑھو۔ جس طرح استاد کو سبق سناتے تھے، یعنی استاد کو سبق کس طرح سنایا جاتا ہے ابھی بتاؤ؟ آرام آرام سے، ٹھہر ٹھہر کر، ترتیل کے ساتھ۔ کیا اس طرح اپنے ایک پارے کو روزانہ تلاوت کرو اونچی آواز سے، لیکن ناغہ اس میں بالکل بھی نہیں کرنی۔ پھر مجھے آپ 6 مہینے کے بعد آ کر بتاؤ کیا کنڈیشن ہوئی آپ کی۔ ٹھیک ہے حضرت۔ وہ چلے گئے اپنے وہاں پر۔ انہوں نے کہا یار سب سے پہلے تو 2-3 دن انہوں نے اس چیز میں لگا دی کہ میں اپنے جگہ کا تعین کرتا ہوں، کس جگہ میرے لیے ٹھیک رہے گا کہ میری اتنی عمر ہے، اگر میں کہیں گھر پہ پڑھتا ہوں تو گھر والے پریشان، کسی مسجد میں پڑھتا ہوں اونچی آواز سے مسجد والے پریشان، کہ کس چیز اور کس جگہ کا تعین کروں میں۔ انہوں نے اپنی آفس کا تعین کر دیا کہ کچھ بھی ہو میں آفس کے اندر 1 گھنٹے قرآن کو لے کے بیٹھوں گا، ایک پارہ روزانے کی بنیاد پر پڑھوں گا۔ انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ 1 مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، 7 مہینے۔ 7 مہینے کے بعد دوبارہ حضرت کے پاس جانا ہوا ان کا کہ حضرت بہت خوشخبری لے کر آپ کے پاس آئے ہوں۔ کیا ہوا؟ کہ حضرت میں نے 6 مہینے یہ قرآن کریم کو اس انداز میں پڑھا جس طرح آپ نے بتایا تھا، جس طرح استاد کو سبق سناتا ہوں۔ تو کیا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے 20 سے 21 پارے خود بخود پکے یاد ہو چکے ہیں۔ کہ سبحان اللہ۔ کہ حضرت نے کہا یہ باقی جو پارے ہیں وہ بھی یاد کر کے بتاؤ۔ ہو گئے 1 مہینے میں دوبارہ جتنے 9 پارے کو سارے کے سارے پکے یاد کر کے دکھا دی کہ حضرت میں پکا حافظ قرآن بن چکا ہوں۔ اندازہ لگاؤ اس انداز میں اگر بندہ وہ 60 سال کا بابا جب قرآن کریم کو یاد کر سکتا ہے تو نوجوان جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے جو 22 20 30 سال کا جو طالب علم ہوتا ہے، حافظ ہوتا ہے، اس کا ذہن تو اور اچھا ہوتا ہے بابا سے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے بھی قرآن یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم جس چیز کی ٹینشن دماغ پہ لیتے ہیں بس اسی کو اپنا لیتے ہیں۔ ہم کبھی ٹینشن لیتے ہی نہیں قرآن کے حوالے سے، کبھی ہم سمجھتے ہی نہیں، سوچتے نہیں کہ قرآن بھی کوئی ایک چیز ہے۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ایک عطا کردہ کلام ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی ہمیں چین مل سکتا ہے، سکون مل سکتا ہے۔ ہم دنیا کی چیزوں کے اندر چین اور سکون اور تلاش کرتے ہیں ساری چیزیں، لیکن قرآن کے اندر یہ ساری کی ساری سکون، سارے کے سارے فرمائے کہ چین، وہ سارے کے ساری آرام، یہ سب کچھ اللہ نے قرآن میں رکھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں انگریز نے قرآن کریم کو اپنایا، اپنانے کے بعد ان سے بہت ساری چیزیں لی، اخذ کرنے کے بعد مسائل اس سے نکال لیے۔ جب مسائل نکال لیے تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ لیکن ایک جو مسلمان ہے اس نے قرآن کریم کو تاج کمپنی کا بہت بہترین اردو بازار سے خریدا، خریدنے کے بعد بہت عمدہ کپڑا خریدا، خریدنے کے بعد اس کا غلاف بنایا، اس کے اندر بہت اچھی طریقے سے غلاف بنانے کے بعد وہ الماری کے اندر سجا کے رکھ دیا۔ اب بتاؤ کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہی سمجھو کہ جیسے کوئی ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، ڈاکٹر کو بولے کہ بھائی میرے یہ مرض ہے، یہ بیماری ہے، اب مجھے کوئی دوائی لکھ کر دو۔ وہ اس کو کئی دوائیاں، کئی اس کو ٹیبلٹ وغیرہ لکھ کر دے دیتا ہے، بھائی آپ نے صبح یہ، دوپہر یہ، رات اس چیز سے کھانی، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کہ یہ 10 دن کی دوائی ہے، 10 دن کے بعد مجھے دوبارہ چیک کرو۔ اب وہ شخص دوائی لیتا ہے اسٹور سے، ساری لینے کے بعد ہزاروں روپوں کی لے لیتا ہے۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے، اس دوائی کو اچھے انداز میں بہترین طریقے سے کسی برتن میں رکھ کر یا اسی طریقے سے کسی ڈبے باکس میں ڈال کر الماری میں سجا کر رکھ دیتا ہے۔ 10 دن کے بعد دوبارہ جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، کوئی فرق مجھے محسوس نہیں ہو رہا۔ تو ڈاکٹر کیا کہیں گے، بھائی آپ نے دوائی لی تھی وقت پر؟ تو کہے گا نہیں دوائی تو نہیں کھائی۔ کہ کتنے ٹائم نہیں کھائی؟ کہ ابھی شروع سے نہیں کھائی، کھولا ہی نہیں ہے میں نے اس دوائی کے ڈبے کو۔ کہ اچھا، کہ اللہ کے بندے جب تم نے دوائی کھائی نہیں تو تمہیں کیسے فرق ہوگا، تمہاری طبیعت کیسے بحال ہوگی؟ کہ بھی آئی نہیں اسی طریقے سے قرآن کریم کو کھولیں گے نہیں تو کیسے یاد ہوگا؟
قرآن کریم کو پڑھیں گے نہیں تو کیسے یاد ہوگا؟ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے تو قرآن یاد کیسے ہوگا؟ تو شرط یہی ہے، جس طرح ڈاکٹر کے نسخے کو اپنانے سے آدمی ٹھیک ہوتا ہے، بیائی نہیں اسی طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنے سے قرآن کریم کا جو حافظ ہے، جو کچا ہے، اس کو قرآن یاد ہوتا ہے، اس کو پکا قرآن یاد ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ساری کچھ ایک باتیں تھی جو آپ کے سامنے کرنی تھی۔ چھوٹے طبقے کا اور سب سے نچلے درجے کا جو ہمارا حافظ ہوتا ہے، جو کچا ہوتا ہے، وہ قرآن کریم اس کے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگلا جو حافظ ہے، جس کے کچھ پارے یاد ہیں، کچھ کچے ہیں، جو کچے پارے ہیں ان کو تو ایک طرف چھوڑ دے، بس جو پکے پارے سب سے پہلے انہی کو اچھی طریقے سے دیکھیں۔ سب سے پہلے مثال کے طور پہ 15 پارے اس کو یاد ہیں، 15 پارے اس کے کچے ہیں، جو 15 پارے یاد ہیں اب اسی کا ٹارگیٹ بنائے، بھئی یہ پارے میں نے دیکھنے کے کس ایوریج میں سنا سکتا ہوں، آیا روزانہ ایک پاؤ سنا سکتا ہوں، آدھا پارا سنا سکتا ہوں، یہ بنا لے پورا اپنے دماغ کے اندر ایک ٹارگیٹ بنانے۔ اب دیکھ لے کہ بھئی 15 پارے میں نے 3 مہینے کے اندر سنانے، پہلے سنانے کے بعد جو کچے پارے ہیں پھر ان کی طرف آ جائے، اسی طرح 2 رکوع کی طرح 2 رکوع یاد کرتا چلے جائے۔ آپ 3 مہینے کے اندر اس کے 15 پارے مکمل ہو گئے۔ جو کچے پارے اس کے لیے آسان ہو جائے گا یاد کرنا، 2 رکوع کر کے۔ جب پکے پارے ہو جاتے ہیں نا آدمی کے، پھر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ نہیں یار میرے 15 پارے پکے ہو گئے، اب مزید جتنے پارے کچے ہیں اب ان کو یاد کر لوں گا اور بہت آسان ہو جائے گا۔ سب سے بڑی چیز پتہ کیا ہے ہمارے دماغوں کے اندر؟ سب سے بڑی چیز یہ کہ ہم سب سے پہلے دماغ پہ وہ ٹینشن سوار کرتے ہیں کہ یار ہمیں تو قرآن یاد ہی نہیں ہوگا، ہمیں تو قرآن یاد ہی ہمارے زبان پہ نہیں چڑھے گا، ہم یاد کس ٹائم کریں گے اور کیسے یاد کریں گے؟ یہ تو الفاظ اتنے مشکل ہے، تو بالکل کچا ہو چکا ہے میرا قرآن۔ سب سے پہلے دماغ کے اندر اس چیز کو نکال دے کہ بھئی قرآن یاد کیسے نہیں ہوگا؟ ہوگا بھئی، اللہ نے خود فرما دیا کہ ہم نے قرآن کو کر آسان دیا ہے، تو مشکل کیسے ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ اگر کوئی بندہ ذہن میں یہ بنا کے رکھے کہ قرآن کیا ہے، مشکل ہے، قرآن یاد نہیں ہوگا، قرآن بہت زیادہ مشکل ہے، اور وہ نظریہ یہ بنائے کہ نہیں یار بہت مشکل ہے، قرآن کے اندر اللہ تو فرماتے ہیں ہم نے آسان کر دیا، لیکن آسان نہیں، بہت مشکل ہے، یہ یاد کرنے بیٹھو تو پھر پتہ چلتا ہے۔ تو نعوذ باللہ وہ اللہ کریم کی طرف تہمت لگا رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائے کہ وہ تہمت بھری الفاظ اپنی زبان سے نکال لے کہ قرآن آسان نہیں، بہت مشکل ہے۔ جب اللہ بار بار فرما رہے کہ قرآن ہے ہی آسان، یاد کرنے والوں کے لیے ہے کوئی یاد کرنے والا، تو لہٰذا اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم آسان ہے، اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نکالنا بھی کفر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے ان الفاظ سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ میں جس کا قرآن بہت اچھا یاد ہے، اب اس کو مزید اپنے اندر بہتری کیسے لے کر آنی ہے؟ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، صحیح معنی میں جو میں بتاؤں تو ہمارے مدارس کی غلطی تو خیر اس کو نہیں کہا جا سکتا، کہا بھی جا سکتا ہے کہ ہمارے جو مدارس کا علمیہ ہے نا، وہاں پر قرہ حضرات اس طرح رکھے جاتے ہیں کہ ان کو صحیح معنی میں تجوید کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اخفاء کا، ادغام کا، اقلاب کا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں۔ میں اپنے ذاتی بتا رہا ہوں، ہم نے حفظ کرنے کے بعد تجوید ہمیں آئی ہے، حفظ کر مکمل کیا، کرنے کے بعد پھر ہم نے تجوید کی کتابیں پڑھی، جب جا کے ہمیں تجوید کا پتہ چلا ادغام کس کو کہتے ہیں، اخفاء کسے کہتے ہیں، ورنہ ادغام اور اخفاء دونوں کا ہم ایک سے ایک ہی سمجھتے تھے کہ غنہ اور اخفاء دونوں ایک ہی چیز، حالانکہ دونوں الگ چیز ہیں۔ اسی طریقے سے اخفاء نون ساکن کا ہے اور میم ساکن کا، ان دونوں میں اختلاف ہے، سارے معاملات ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تجویدی چیزیں، لہذا ان تجویدی چیزوں کو بھی رعایت رکھنے چاہیے۔ ہمارے جو قرہ حضرات ہیں وہ بیچارے نرے تجوید سے خالی ہوتے ہیں، کہتے ہیں الیکم مرسلون، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، اب یہ پوچھو کیوں ہو رہا ہے، کہ یہ نہیں پتا۔ اب جب طالب علم بیچارہ ایسے اس کو تربیت دی جائے گی، وہ کیسے یاد ہوگا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ بھئی ادغام ہو رہا ہے لیکن کیوں ہو رہا ہے۔ اب بولیں گے ترمیہم بحجارۃ، ہم پہ کیا ہو رہا ہے نہیں پتا، بولے گا غنہ ہو رہے ہیں، اندازہ لگا بہت سے اوقات ایسے ہوں گے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا ہو رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، میم ساکن کا اخفاء ہو رہا ہے یہاں پر، لہٰذا اس طرح کی تجوید کی جو چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے بیچارے جو حفاظ بن جاتے ہیں ان کی تجوید ٹھیک ہوتی نہیں ہے، آگے جا کے پھر ان کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ پڑھ نہیں سکتے۔ آہستہ وہی بندہ پڑھ سکتا ہے جس کی تجوید ٹھیک ہو، جس کی تجوید ٹھیک نہیں ہو وہ جلدی پڑھے گا، آہستہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتا، وہ پھنسے گا، اگر آہستہ پڑھے گا پھنس جائے گا، اس کو پتہ ہے کہ کہاں اخفاء کرنا ہے، کہاں ادغام کرنا ہے، کہ غلط نہ ہو جائے، اس کے دماغ میں یہ چیز سوار ہوگی۔ لہٰذا سب سے پہلے تو اپنے یہ جو قاعدہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا تجویدی تربیتی نصاب کے حوالے سے ہمارے پاس بھی وہ قاعدہ ہے، اس کا اگر تھوڑا سا یہ نون ساکن اور میم ساکن ادغام وغیرہ کے یہ قاعدے اگر پڑھ لیا جائے، میں سمجھتا ہوں، اور پھر اس کو اپنے اس قرآن کے اوپر فٹ کر لیا جائے تو بہت آسان ہوگا، اور اس کے لیے قرآن کریم کو آہستہ پڑھنا نہایت ہی آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا، ورنہ پوری زندگی لگا لے اس کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ ہم تو سنتے ہیں نا، ہم کانوں میں کس شیخ سلیم کی تلاوت سن لیں، شیخ سدیس کی سن لیں، نقل تو کر سکیں گے ہم، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلے گا ہم پڑھ کیا رہے،
طرز تو ہم اپنا لیں گے لیکن پتہ نہیں چلے گا یہاں ہو کیا رہے. مطلب یہ کہ دیکھو علم تو وہ اچھا ہوتا ہے نا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے کہ ایسے علم اللہ تعالیٰ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں ایسے علم کے حوالے سے جو نفع بخش نہ ہو. ایسے ہی ہے نا, ایسا علم کہ جو بندہ خود پڑھ سکتا ہو لیکن کسی کو پڑھا نہ سکتا ہو, ایسے علم کا کیا فائدہ. مطلب یہ نکلا کہ متعدی ہونا چاہیے علم, لازم نہیں ہونا چاہیے. مطلب اپنے تک محدود نہ رہے, کسی اور کو بھی پہنچانا چاہیے علم. کسی اور کو اس وقت پہنچائے گا نا جب اس کو خود ٹھیک آئے گا, اس کو پتا ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر. لہٰذا ہمارے جو پکے حافظ ہیں ان کو بھی چاہیے قرآن کریم کی جو تجوید ہے نا, تجوید کے قواعد ہیں, ان کو پڑھیں. پڑھنے کے بعد روزانہ کی بنیاد جب تلاوت کی جو ترتیب ہے ہماری, اس کے اندر وہ فٹ کریں گے, یار جو میں نے قواعد پڑھے اس میں یہ فٹ ہو رہا ہے, یہ قاعدہ فٹ ہو رہا ہے. جب ایک دفعہ قرآن ہمارا اس طرح نکل گیا انشاءاللہ العزیز ہماری زبان پر اوپر چڑھ جائے گا, پھر زندگی بھر ہماری زبان سے وہ اتریں گے نہیں وہ الفاظ. اس طرح کے قواعد ہمارے ذہنوں سے نکلیں گے نہیں. جب اس طرح ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز آہستہ پڑھنا خود بخود ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. ورنہ زندگی بھر ہم کوشش کرتے رہیں, لیکن کوشش میں نے آپ کو بتایا نہیں کس انداز میں کرنی, کیسے کرنی ہے. ہر ایک چیز کا اپنا طریقہ ہے, ایک انداز ہے. اس انداز سے کریں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہوگا. اگر اس انداز سے نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا. قرآن کریم کو یاد کرنا اور یاد کرنے کے بعد یاد رکھنا, ایک تو ہوتا ہے یاد کرنا, یہ تو آسان ہے پھر بھی, لیکن پھر یاد رکھنا یہ سب سے زیادہ مشکل ہے. اس لیے مشکل ہے کہ ہم حافظ بننے کے بعد قرآن کریم کو پڑھتے نہیں. اگر روزانہ کی بنیاد ہمارے استاد فرماتے تھے کہ صرف ایک پارہ بھی پڑھ لے نا روزانہ کی بنیاد پر, تو حافظ قرآن انشاءاللہ کبھی زندگی بھر کے اندر قرآن بھولے گا نہیں اور اس کو پختہ یاد رہے گا. جو ہمارے ہاں تراویح میں قرآن کریم سناتے ہیں حفاظ, وہ بھی آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ تو نہ سنائیں, حدر میں سنائیں. ترتیل کا مطلب ہوتا ہے جسے قرہ حضرات تلاوت کرتے ہیں اس طرح پڑھنا تحقیق کے ساتھ. ایک ہوتا ہے حدر. حدر کا مطلب یہ کہ تھوڑی سی روانگی کے ساتھ پڑھنا, غنہ مت کا خیال کرتے ہوئے تھوڑی روانگی ہو. جب اس طرح قرآن کریم پڑھیں گے تو ہم خود بھی مطمئن ہوں گے, ہمارے نمازی بھی مطمئن ہوں گے. ابتداءً بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ہمیں بھی کھڑے ہونے میں تھوڑی دقت اور مشقت کا سامنا ہوگا. ساتھ ساتھ ہمارے پیچھے جو ہوں گے وہ مقتدی حضرات, ان کے لیے بھی بڑی مشقت کا سامنا ہوگا. لیکن جب ان کو آپ عادی بنا دیں گے, اپنے آپ کو عادی بنا دیں گے, ایک وقت آئے گا ان کا بھی دل للچائی ہوئی نظروں سے دیکھے گا, نہیں بھائی ہمیں بھی قرآن سننا ہے تو آہستہ سننا ہے, ہمیں بھی قرآن پڑھنا ہے تو آہستہ پڑھنا ہے, ہمیں بھی قرآن کسی کے پیچھے سننا ہے تو ان کے پیچھے سننا جو حفاظ آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں. آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کا المیہ, بالخصوص ملک پاکستان کا جو ہمارا المیہ ہے وہ بہت خطرناک ہو چکا ہے. ہماری مدارس کو دیکھیں, ہماری مساجد کو دیکھیں, الا ماشاء اللہ, یعنی 100 میں سے اگر کوئی 10 مساجد یا 5 مساجد اگر ہم چنیں تو مشکل سے ملے گی جہاں قرآن کریم کو آہستہ پڑھا جاتا ہو اور سنایا جاتا ہو. وجہ اس کی کیا ہے؟ پہلے سے ہم نے خود نے ترتیب خراب کی ہے. پہلے ہم اسپیڈ سے پڑھتے رہے, اسپیڈ سے پڑھاتے رہے ہمارے حفاظ, قرہ اور علماء تراویح کے اندر. اب اگر آہستہ پڑھنا بھی چاہیں تو پیچھے سے مقتدی پڑھنے نہیں دیتے. تو بھائی کس طرح پڑھ رہے ہو تم, ایسے تھوڑی پڑھا جاتا ہے. یہ کیا تم قرات کر رہے ہو؟ کیا تم یہاں پر فرمائے کہ محفل قرات چل رہی جو اس طرح اس انداز میں پڑھ رہے ہو؟ لہٰذا اس طرح پڑھنا چاہیے قرآن کریم کو. بھلے شروع کے اندر تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن جب ٹائم لگائیں گے اللہ کریم اس ٹائم کی ہمیں قدر کرنے کی فرمائے کہ لوگوں کو توفیق عطا فرمائیں گے. جب ہم اپنے ٹائم کو لگائیں گے قرآن کریم کے اوپر, قرآن کریم کے اوپر ہم وقت لگائیں گے, لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو ضائع تو نہیں فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے نا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کہ میں اللہ کسی احسان کرنے والا یعنی نیکی کرنے والے کی نیکی کو ضائع نہیں کرنے دیتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارے ان 3 طبقات کے جو حفاظ ہیں ان کو قرآن کریم کو اچھے انداز میں یاد کر کر اچھے انداز میں سنانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.